الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم نصاب اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب اصول حدیث سے معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر مقبول کی اقسام پڑھیں گے۔ قبول و رد کے اعتبار سے خبر واحد کی دو قسمیں ہیں، خبر مقبول، خبر مردود۔ خبر مقبول اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے مخبر کا صدق راجع ہو، اور وہ حدیث جس کے مخبر کا صدق راجع نہ ہو، جس حدیث کے خبر دینے والے کا صدق راجح نہ ہو، اسے خبر مردود کہتے ہیں۔ یہاں جو تقسیم بیان کی جا رہی ہے یہ خبر مقبول کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 7، معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر مقبول کی اقسام۔ بعض اوقات خبر مقبول کے معارض دوسری خبر مقبول آ جاتی ہے جو کہ مفہوم میں پہلی کے مخالف ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو خبر مقبول کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، لہٰذا اس معارضہ کے اعتبار سے خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 محکم، نمبر 2 مختلف الحدیث، نمبر 3 ناسخ، نمبر 4 منسوخ۔ اب ہر ایک کی تعریف، مثال وغیرہ پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 محکم۔ محکم کسے کہتے؟ وہ حدیث مقبول جو ایسی دوسری حدیث کے معارضہ سے محفوظ ہو جو اسی کی مثل مقبول ہو، یعنی جو حدیث اسی کے مثل مقبول حدیث کے معارضہ سے محفوظ ہو اسے محکم کہتے، حدیث محکم کہتے۔ صحاح کی کتابوں میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں، صحاح کی کتابوں میں محکم کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ مثال ان اشد الناس عذابا یوم القیامت یشبہون بخلق اللہ، بخاری و مسلم۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ترجمہ: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں۔ یہ حدیث محکم ہے کیونکہ یہ ایسی حدیث ہے، یہ ایسی حدیث مقبول ہے کہ اس کے مثل کوئی حدیث مقبول اس کے معارض نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ حدیث محکم ہے۔ اچھا، حدیث محکم کا کیا حکم ہے؟ اب حکم بیان کر رہے ہیں، تعریف مثال کے بعد اب حکم بیان کر رہے ہیں۔ حکم: اس پر بلا شبہ عمل کرنا واجب ہے، محکم پر بلا شبہ، بغیر شبہ کے عمل کرنا واجب ہے۔ نمبر 2 مختلف الحدیث۔ معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر مقبول کی دوسری قسم ہے مختلف الحدیث۔ مختلف الحدیث کسے کہتے؟ وہ حدیث مقبول جس کے معارض اسی کی مثل مقبول حدیث ہو اور ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، کیونکہ ہمیشہ حدیث مقبول کے معارض کوئی دوسری حدیث نہیں ہوتی، بعض وقت ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہ ہو ایسی حدیث مقبول جس حدیث مقبول کے معارض کوئی دوسری حدیث مقبول نہ ہو تو ایسی حدیث مقبول کو محکم کہتے، جس کی تعریف مثال حکم ہم پڑھ چکے۔ اب مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ حدیث مقبول جس کی معارض اسی کی مثل مقبول حدیث ہو، یعنی اس کے معارض کوئی مقبول حدیث ہو لیکن دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی کے مثل کوئی مقبول حدیث موجود ہو اس کے معارض، لیکن دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہو، ایک ساتھ دونوں میں تطبیق دی جا سکتی ہو۔ اب مثال دیکھیے، مثال ایک حدیث میں فرمایا گیا لا عدوہ ولا طیرتہ،
کوئی مرض بھی اڑ کر نہیں لگتا اور نہ ہی بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ ہی بدفعلی لینا کوئی چیز ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا فر من المجزومی فرارک من الاسد، یعنی مجزوم سے اس طرح بھاگ جس طرح تو شیر سے بھاگتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور بظاہر ان میں تعارض ہے۔ یہ دونوں احادیث، ٹھیک ہے، لا عدوہ ولا طیرۃ، یہ حدیث، اور فر من المجزوم فرارک من الاسد، یہ دونوں احادیث صحیح ہیں اور بظاہر ان میں تعارض ہے، کیونکہ پہلی حدیث مرض کے متعدی ہونے یعنی اڑ کر لگنے کی نفی کرتی ہے۔ پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، جبکہ دوسری بظاہر اس بات کرتی ہے۔ دوسری حدیث جو ہے فر من المجزوم فرارک من الاسد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری جو ہے اڑ کر لگتی ہے۔ اگر اڑ کر نہیں لگتی تو پھر مجزوم سے کیوں بھاگنے کا حکم دیا گیا؟ اس سے لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اڑ کر لگتی ہے۔ لیکن علماء نے ان کے درمیان تطبیق کی ہے، جو کہ اصول حدیث کی کتب میں مذکور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی اصل تو یہی ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، ٹھیک ہے، بیماری جو ہے کوئی بھی بیماری ہو، بیماری جو اصل بیماری ہے وہ اڑ کر نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے بعض موقع میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مجزوم کے ساتھ کھانا تناول فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ اگر بیماری اڑ کر لگتی ہے تو سب سے پہلے جو بیمار ہوا اس کے پاس بیماری کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ اور دوسری حدیث میں جو کہا گیا کہ مجزوم سے ایسے بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے، تو بھاگنے کا حکم اس لیے ہے کہ بیماری تو اڑ کر نہیں لگتی، لیکن جو بیماری کے جراثیم ہیں وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے جسم سے دوسرے کے جسم میں چلے جاتے ہیں، اور جو جراثیم ہیں، جراثیم کے جانے کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے۔ بیماری نہیں اڑی بلکہ جراثیم کے جانے کی وجہ سے بیماری ہونے کا امکان ہے، اسی وجہ سے بچنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اصل بیماری جو ہے وہ اڑ کے نہیں لگتی بلکہ جراثیم اڑتے ہیں، جراثیم جا سکتے ہیں، امکان ہے جراثیم جانے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں اور بھی کئی طریقے سے علماء نے تطبیق فرمائی ہیں۔ خیر، حکم مختلف الحدیث کا حکم کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ایسی دونوں حدیثیں جن کے مابین تطبیق ممکن ہو، یعنی جن دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، جب جمع کرنا ممکن ہے تو دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ نمبر 3، ناسخ و منسوخ۔ ناسخ و منسوخ کسے کہتے؟ اگر دو حدیثیں متعارض ہوں، یعنی ایک حدیث دوسرے کے معارض ہو، اور یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں حدیث مؤخر ہے اور فلاں مقدم، دو حدیث متعارض ہوں اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث پہلے آئی ہے اور دوسری حدیث بعد میں آئی ہے، تو مؤخر ناسخ اور مقدم کو منسوخ کہیں گے۔ یعنی جو حدیث بعد میں آئی ہے، بعد والی حدیث کو ناسخ کہیں گے اور پہلی والی حدیث کو منسوخ کہیں گے۔ اب مثال دیکھیے، مثال ایک حدیث میں ہے افطر الحاجم والمحجوم، یعنی فسد لگانے والا اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو فسد لگاتا ہے اور جس کو لگواتا ہے، دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بدن سے فاسد خون نکالنے کے لیے فسد لگاتے تھے، تو یہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ فسد لگانے والا اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے ان نبی احتجم وہو محرم صائم، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فسد لگوایا اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں روزے دار تھے۔ پہلی حدیث میں فرمایا گیا کہ حج میں لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فسد لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ
خود نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احرام کی حالت میں روزے دار ہونے کی صورت میں فسد لگوایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فسد لگانے سے روزہ نہیں توڑتا. اس کو بیان کر رہے ہیں ان نبی احتجم وهو محرم صائم، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فسد لگوایا اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں روزے دار تھے. پہلی حدیث جو کہ تاریخ کے اعتبار سے مقدم ہے، یعنی پہلے آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فسد لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ فسد لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ دوسری حدیث جو کہ مؤخر ہے، جو کہ بعد میں آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فسد لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا دوسری حدیث ناسخ یعنی حکم کو ختم کرنے والی، جبکہ پہلی حدیث منسوخ ہے. یاد رہے کہ نسخ حدیث کی اور بھی صورتیں ہیں، یعنی حدیث کے منسوخ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ جو پہلے ہو وہ منسوخ اور جو حدیث بعد میں ہو وہ ناسخ. ایک صورت یہ ہے، یعنی تاریخ سے ہم ایک حدیث کو ناسخ کہیں گے اور ایک حدیث کو منسوخ کہیں گے. اگر ایک حدیث کا پہلے ہونا اور دوسرے کا بعد میں ہونا معلوم ہو جائے، ایسی دو حدیثوں کے درمیان جن میں تعرض ہو، تو جو حدیث بعد میں آئی ہوگی وہ ناسخ کہلائے گی اور وہ حدیث جو پہلے آئی ہوگی وہ منسوخ کہلائے گی. ہاں، اس کی اور بھی صورتیں ہیں، یعنی نسخ کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے تصریح رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی حدیث کے نسخ ہونے پر، منسوخ ہونے پر صراحت فرما دیں تو بھی اس سے بھی اس حدیث کا منسوخ ہونا ثابت ہوگا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صراحت سے بھی کسی حدیث کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے. تصریح صحابی رسول سے، یعنی اگر صحابہ کسی حدیث کو منسوخ کہیں، کسی حدیث سے تعلق سے کہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، تو وہ حدیث بھی منسوخ مانی جاتی ہے، اگرچہ ہمیں تاریخ کا علم نہ ہو کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے. نمبر 3، اجماع کی دلالت سے. اجماع اگر کسی حدیث کے منسوخ ہونے پر دلالت کرے تو بھی وہ حدیث منسوخ مانی جائے گی. اچھا، حکم کیا ہے بیان کر رہے ہیں. حکم: ناسخ آ جانے کے بعد منسوخ پر عمل جائز نہیں. جب ناسخ آ جائے تو اب منسوخ پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ناسخ جو ہے یہ پہلی حدیث کے حکم کو ختم کرنے والی ہے. پہلے حدیث کا جو حکم تھا ناسخ کے آنے سے پہلے تک تھا. جب ناسخ آ گئی تو پہلے حدیث کا حکم ختم ہو گیا. اب پہلے حدیث پر عمل نہیں کریں گے، یعنی منسوخ پر عمل نہیں کریں گے. مشق، اسے آپ خود حل کر لیجئے. دیکھیے سوال نمبر 1، محکم کی تعریف، مثال اور حکم بیان فرمائیے. محکم کیسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث مقبول جس کے معارض اسی کے مثل حدیث مقبول نہ ہو، اسے محکم کہتے. ٹھیک ہے. محکم کی مثال، صحیحہ میں بکثرت محکم کی مثالیں موجود ہیں، اور اس کتاب میں جو مذکور ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر میں سب سے سخت قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ان اشد العذاب یوم القیامت، اس طرح کی عبارت ہے، دیکھ لیجیے اوپر. پہلے آپ اسے یاد کر لیجیے گا اور پھر اپنی کاپی میں لکھ دیجیے گا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت یشبہون بخلق اللہ. یہ محکم کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اور محکم کا حکم کیا ہے؟ اس پر بلا شبہ عمل کرنا واجب ہے. بغیر شک و شبہ کے محکم پر عمل کرنا واجب ہے. یہ محکم کا حکم ہے. سوال نمبر 2، مختلف الحدیث کی تعریف، مثال اور حکم بیان فرمائیے. مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حدیث مقبول جس کے معارض اسی کی مثل حدیث مقبول ہو اور دونوں میں تطبیق ممکن ہو، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، تو ایسی حدیث کو مختلف الحدیث کہتے. ٹھیک ہے. جیسے وہ مثال ہے لا قدوہ ولا طیرۃ. ایک حدیث یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی اور نہ ہی بدفعلی کوئی چیز ہے. اور دوسری حدیث میں ہے فرا من المجذوم فرارک من الاسد، یعنی مجذوم سے ایسے بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے. تو ان دونوں احادیث میں بظاہر تو تعارض ہے،
لیکن دونوں میں تطبیق ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے تطبیق دی ہے، اگر آپ اس کے تحت یعنی یہ احادیث جہاں پہ مذکور ہیں ان کی شرح کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تطبیق مل جائیں گی۔ کئی اعتبار سے علماء نے تطبیق فرمائی ہے۔ اور مختلف حدیث کا حکم کیا ہے کہ دونوں حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جب دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں کو جمع کریں گے اور دونوں پر عمل کریں گے۔ سوال نمبر 3، ناسخ و منسوخ کی تعریف، مثال اور حکم بیان فرمائیں۔ ناسخ و منسوخ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی وہ حدیث مقبول، ایسی جو حدیث مقبول جن میں تعارض ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں حدیث پہلے ہے، یعنی فلاں حدیث مقدم ہے اور فلاں حدیث مؤخر ہے، تو جو مقدم ہوگی وہ حدیث منسوخ کہلائے گی اور جو مؤخر ہوگی وہ حدیث ناسخ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال، جیسے اس کی مثال ابھی پیش کیے کہ ایک حدیث پاک میں ہے جس نے فصل لگایا یا لگوایا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں فصل لگایا، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے والی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے فصل لگایا یا لگوایا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ حدیث مقدم ہے، وہ حدیث پہلے کی ہے، اسی وجہ سے وہ حدیث منسوخ کہلائے گی، اور دوسری حدیث جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت روزہ میں فصل لگائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فصل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو حدیث ہے بعد والی حدیث یہ ناسخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ ناسخ کے آ جانے کے بعد منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ناسخ کے آ جانے کے بعد منسوخ کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ناسخ منسوخ کے حکم کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 4، حدیث کو مندرجہ بالا اقسام میں کس اعتبار سے تقسیم کیا گیا؟ یعنی یہ جو اقسام ہیں، محکم، مختلف الحدیث، ناسخ، منسوخ، یہ کس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہیں؟ حدیث کی کس اعتبار سے یہ تقسیم ہے؟ یعنی معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: محکم، مختلف الحدیث، ناسخ، منسوخ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 میں کیا جواب دیں گے؟ معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کی مندرجہ بالا اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔